جی دوستو السلام علیکم۔ ایک دن کی غیر حاضری کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن وائٹ ہاؤس میں آ گئے اور اینٹونی بلنکن جو ہے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور بلنکن صاحب نے بہت سے کام شروع میں کیے، اور سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے بھارت کے وزیر خارجہ کو فون کیا، اور پھر 2-3 دن بعد ہمارے وزیر خارجہ کو بھی فون کیا، اور جو ان کی ٹیلی فون پہ دونوں وزرائے خارجہ سے بات ہوئی اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیے۔ جو پہلا ٹویٹ ان کا آیا وہ تھا جو ان کی بات ہوئی اپنے بھارت کے ہم منصب جو ہیں ڈاکٹر جے شنکر۔ اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آج بات کر کے اپنے دوست جو ہیں، میرے بہت ہی اچھے دوست جے شنکر سے، اور ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکہ اور بھارت کی ترجیحات کیا ہیں، اور ہم دونوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور یو ایس کے جو تعلقات ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو مزید جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو انڈو پیسیفک میں جو ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، اور وہ مل کے ہی ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ سے بات کرنے کے بعد ناظرین، بلنکن نے جو ٹویٹ کیا وہ کچھ یوں ہے کہ میں نے قریشی صاحب سے بات کی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جو احمد عمر سعید شیخ ہیں جو کہ ڈینیل پرل کے کیس میں ہیں، اور جو کنوکٹڈ بقول ان کے ٹیررسٹ ہیں، اس کو وہ جو ہے انشور کریں کہ وہ کنوکٹ ہو جائے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قریشی صاحب اور میں بہت اہمیت دیتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو، اور خاص طور پہ جو علاقائی امن ہے اس کے لیے۔ اب یہ دونوں ٹویٹس ناظرین میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، اس سے تو آپ کو بھی خود واضح ہو گیا ہوگا کہ فرق صاف ظاہر ہے۔ بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اب لگتا یہی ہے کہ پہلے سے بھی خیر ہمیں معلوم ہی تھا اسٹریٹجک نوعیت کے تھے، اور ہمارے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹویٹ شروع ہی کرتے ہیں احمد عمر سعید شیخ کی بات سے۔ تو جو لوگ بہت خوش تھے کہ جی بائیڈن کے آنے کے بعد بڑے حالات بہتر ہو جائیں گے، میں بھی شاید ان میں سے شامل تھا، لیکن میں نے ساتھ یہ ضرور کہا تھا کہ بائیڈن سے کوئی اتنی توقع نہ رکھیں آپ، اور جو ہے ہم نے دیکھا کیونکہ بائیڈن وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں اوباما سرکار میں، تو ہمارے لیے کوئی خاص چیز ہے نہیں اس میں۔ اور دوسری طرف بھارت میں اس وقت شادیانے بج رہے ہیں، کیونکہ بلنکن نے جو میسج دیا ہے اور جو بات چیت ان کی ہوئی، اور پھر یہ بھی نہیں، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو نئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، انہوں نے بھی اجیت دوول صاحب سے بات کی، اور پھر جو نئے ڈیفنس سیکرٹری ہیں جنرل لائڈ آسٹن، انہوں نے بھی اپنے ہم منصب راجناتھ سنگھ صاحب سے بات کی۔ لیکن ہمیں صرف ایک ہی فون آیا ہے بلنکن کا، اور وہ بھی عمر سعید شیخ کے کانٹیکس میں، اگر آپ یوں کہہ لیجئے۔ تو حالات کچھ اچھے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں، اور بڑی محنت کرنی پڑے گی اس سارے معاملے میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کچھ یوں ہے کہ جو ہم پچھلے 1 سال سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم بھی کچھ تجاویز دے رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات تو کیسے آپ تھوڑا بہت اس میں سبسٹینس لانے کی کوشش کیجیے، لیکن کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ وہی عجیب سی چال چل رہی ہے قوم اور یہ حکومت، اور کوئی لگتا نہیں ہے کہ کچھ ایسا کچھ ایک پلان ہے، کوئی ویژن ہے جس کے مطابق کام کیا جائے۔ اور یہ بھی بات اپنی جگہ اب درست ہے کہ جو ہمارے اس وقت سفیر ہیں ان کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں، اور سفیر کا وہاں پہ ناظرین پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سفراء ہمارے وہاں جاتے ہیں ان میں وہ اسپارک نظر نہیں آتا مجھے بدقسمتی کے ساتھ۔ میں قطعاً جو اس وقت موجودہ سفیر ہیں ان کو تنقید نہیں کر رہا ان پہ، لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے اچھا کام بھی کیا ہوں گے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کا وقت اگلا جو سفیر جانا چاہیے پاکستان کا وہاں پہ،
وہ ضروری نہیں ہے کہ فارن آفس سے ہو. میں یہ پرائم منسٹر کے لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے ناظرین جو کہ کم از کم اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بیوروکریٹک نہ ہو. بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب بھارت میں کام کرنا یو ایس میں کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اگر کوئی ایسا بندہ اگر آپ بھجوائیں گے جو کہ بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائے گا تو آپ یقین کیجئے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. بندہ آپ کو چاہیے بڑا ورسٹائل قسم کا. اور ورسٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہو وہاں اس کی آرٹیکولیشن بھی زبردست ہو، وہ ایکسٹروورٹ ہو، باہر نکلنا چاہتا ہو. یہ نہیں کہ اپنے آفس میں ایمبیسی میں بیٹھ کے لمبے لمبے ٹیلی گرام لکھ رہا ہے، لمبی لمبی رپورٹس بھجوا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی سے اسلام آباد. وہ بھی ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح امریکہ پاکستان کے تعلقات میں تھوڑا بہت سبسٹینس ڈالنا ہے. اور پھر آپ کے پاس وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ کمیونٹی وہاں موجود ہے امریکہ میں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ، اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز میں ہیں وہاں پہ لوگ، اور کھاتے پیتے اچھے بھلے لوگ ہیں. گو کہ بلو کالر کے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن امریکہ میں چونکہ خود بھی رہا ہوں 3.5 سال نیو یارک میں میں نے پوسٹنگ کی، میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. تو ہمیں ایک ایسا سفیر وہاں پہ چاہیے جو کہ بالکل ایک اپنے جو میڈیا میں جانا اس کو پتہ ہو میڈیا میں کیسے کام کرنا ہے. تھنک ٹینکس جو پہلے بھی کئی بار یہ باتیں کہہ چکا ہوں، دہراتے بھی اب زبان سے تھک سی گئی ہے، لیکن کیا کریں کہ ریاست کے مفادات اسی میں ہیں. اگر ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے اور کوئی تھوڑا بہت، میں یہ نہیں کہتا کہ سفیر کے جانے سے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں ایک دم کوئی بہتری سی آ جائے گی، کیونکہ بہرحال مفادات بھی ہوتے ہیں، لیکن سفیر ایک بڑا امپورٹنٹ اہم رول ادا کرتا ہے. اگر ہم اپنے سفارت خانوں کو یا اپنے سفیروں کو ایسی جگہوں پہ نہیں بھیجوائیں گے جہاں پہ وہ ڈیلیور کر سکیں ایسے سفیر، تو پھر آپ جو بنیادی جو بیسک کام کرنا ہے وہ بھی نہیں ہو پاتا. اس وجہ سے میری حکومت کو سفارش یہی ہے کہ خدارہ جو نیا سفیر آپ بھجوائیں واشنگٹن ڈی سی، ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو اس کا پرسون ہے وہ کیا ہے. آیا وہ میں کسی پہ بھی اس وقت ناٹ کاسٹنگ اسپرشنز آن اینی ون، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس میں کتنی جان ہے اس سفیر میں. جب وہ کہیں جاتا ہے کسی محفل میں تو محفل میں لوگ اس کو دیکھتے ہی یا اس کو سنتے ہی اس کے مداح ہو جاتے ہیں. آیا وہ ایک شائع ہے، انٹروورٹ ہے، اپنے آفس میں بیٹھا ہے، یونیورسٹیز جا کے بولتا ہے، تھنک ٹینکس میں جا کے بولتا ہے، کتنے میڈیا میں اس کا کانفیڈنٹ کتنا ہے وہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور پھر اس کی سفارتکاری میں کتنی گرپ ہے، وہ کہاں اس کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح تعلقات بڑھاتا ہے، پرسنل تعلقات، کون سے لوگ ہیں جو ڈیسیشن میکنگ میں امپورٹنٹ رول پلے کریں گے اگلے ایڈمنسٹریشن میں. تو یہ ساری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس لیے میری اگر کوئی فارن آفس سے باہر بھی کوئی بندہ پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو مجھے کم از کم بڑی خوشی ہوگی کہ کوئی ایسا بندہ ہم امریکہ میں بھیجوائیں جو واقعی ڈیلیور کر سکے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بس ہم نے کسی کو oblige کرنا ہے تو ہم نے بھجوا دیا. ہمیں ایسے بندے کو بھجوانا ہے کیونکہ چیلنجز آر ہیومنگس، بہت چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سفارت خانے میں ایسا سفیر ہونا چاہیے جو کہ ہمیں واقعی ڈیلیور کر سکے. تو یہی گزارشات ہیں آج کے لیے. انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.